جانور خریدتے وقت ہمیں کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز وقت، کہ کس وقت میں آپ نے خریداری کرنی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو جمعے کے لیے آؤ اور بیع و شراء، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اسی لیے اس آیت کی تشریح میں فقہاء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ لہٰذا اگر آپ قربانی کا جانور خرید رہے ہیں تو ایسے وقت میں نہ خریدیں، اور عام خریداری بھی آپ کسی دکان سے کر رہے ہیں یا آپ دکاندار ہیں تو جمعے کی پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے جائز نہیں ہے، اس لیے اس کو ایوائڈ کریں۔ دوسری بات، جب خرید و فروخت کر رہے ہوں، چاہے وہ قربانی کا جانور خرید رہے ہوں یا ویسے ہی کوئی خرید و فروخت کر رہے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبع بعضکم علی بیع بعضکم، کہ تم میں سے کوئی آدمی دوسرے کے سودے کو خراب نہ کرے۔ مثال کے طور پر آپ منڈی میں گئے اور آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی بیوپاری کے ساتھ اس کی سیٹنگ چل رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں آپ کو 95,000 دوں گا، اور بیوپاری کہہ رہا ہے کہ نہیں 1,00,000 آپ کو دینے ہوں گے۔ مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ 1,000-2,000 کا ڈفرنس ہے اور یہ ان کی آپس میں سیٹنگ بن جائے گی، یا 95 یا 96 یا 97 میں یہ لے جائے گا۔ اب جب آپ نے دیکھا کہ یار ان کی سیٹنگ بن رہی ہے، آپ وہاں جا کے اس کو کہتے ہیں کہ یار میں 1,10 دے دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ ان کا بنا بنایا سودا آپ نے خراب کر دیا ہے۔ شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کا یہ عمل ناجائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو اپنی جانور کی خریداری میں بھی اس سے بچیں، اور عام اگر آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں اس کے اندر بھی اس کو ایوائڈ کریں۔ تیسری چیز، اگر چوری کا جانور ہے، کسی سے چھینا گیا جانور ہے، وہ خریدنا بھی جائز نہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جانور چوری کا ہے یا آپ کو غالب گمان ہے، مثلا 1,00,000 کا جانور ہے، وہ آپ کو 20,000 کا دے رہا ہے، تو پاگل تو نہیں ہے نا کہ 20,000 کا دے رہا ہے آپ کو وہ۔ اس کا مطلب یقینی طور پہ یہ اس نے چوری کیا یا کسی اور کا، اس کا اپنا جانور ہوتا تو شاید ویسے ہی مر جاتا جانور، لیکن 20,000 کا کبھی نہیں بیچتا۔ تو چوری کا جانور خریدنا، چھینا ہوا جانور خریدنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور چوتھے نمبر پر خریدتے وقت جس چیز کا لحاظ رکھنا ہے وہ یہ کہ دھوکہ نہ دیں۔ خریدنے کی نیت نہیں ہے تو بلا وجہ بھاؤ تاؤ نہ کریں۔ اب بیوپاری ہے، وہ بیچارہ گاؤں سے آیا ہوا ہے، وہاں کھڑا ہوا ہے، اب جانور کو چارہ کھلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، کبھی گرمی، ہر طرح کی چیزوں سے گزر رہا ہے۔ اوپر جناب جا کے جو ہمارے لڑکے ہوتے ہیں، جا کے ایک پوچھ رہا ہے بھائی کتنے کا ہے، مثلا اس نے کہا بھائی 1,50,000 کا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ 80,000 کا دے دو، 70 کا دے دو۔ ارادہ ہے ہی نہیں کسی کا، بس ایسے ہی تفریح کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے، چلو یار اس سے ریٹ پوچھتے ہیں، چلو اس سے ریٹ پوچھتے ہیں۔ تو اگر آپ کا لینے کا ارادہ ہے یا آپ اس لیے آئیں کہ چلیں آج ریٹ ٹچ کریں گے کل آ کے لے لیں گے، تب بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ بٹ ایسے ہی ویلے جیسے لوگ ہوتے ہیں، کوئی کام دھندہ نہیں ہے بالکل، وہ جناب جا کے جو تنگ کر رہے ہوتے ہیں بیوپاریوں کو اور وہاں کے لوگوں کو، تو یہ بہرحال شرعی نقطہ نظر سے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ پانچویں چیز کہ خریداری کرتے وقت جھوٹ بولنے سے اور جھوٹی قسمیں کھانے سے۔ ایک تو اس موقع پہ لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں، یعنی آپ جانور خریدنے جائیں، یہ درخواست ہماری بیوپاریوں سے بھی ہے اور ان کو بھی اللہ کرے ہمارا یہ میسج کوئی پہنچائے، یہ سن لیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے آپ کسی بندے کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں یہ کتنے کا ہے، وہ آپ مثلاً اس نے کہا کہ بھائی یہ 1,50,000 کا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں بھائی 1,20 کا دے دیں، تو وہ آپ کو کہتا ہے اللہ کی قسم 1,20 میں تو میں نے خود نہیں خریدا، اللہ کی قسم 1,20 میں تو مجھے نہیں پڑا، بعد میں وہ آپ کو 1,00,000 کا بیچ دیتا ہے۔ تو حیرت کی بات ہے نا کہ یار آپ نے 1,20,000، آپ نے مثلاً 1,20,000 سے بھی زیادہ میں خریدا ہے، 1,25 میں آپ نے خریدا ہے، تو آپ پاگل ہیں کہ آپ 1,25 میں خریدی ہوئی چیز 1,00,000 میں بیچ رہے ہیں۔ اس کا 100% مطلب یہ کہ جھوٹی قسم کھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو جھوٹی قسم ہے یہ انسان کی روزی سے برکت ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں میں خطرناک ترین عمل یہ کہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھائی جائے۔ تو خریدنے والے کو بھی بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ جھوٹی قسم خریدنے والا کھا رہا ہوتا ہے، وہ جاتے ہیں بیوپاری کے پاس، وہ کہتا ہے بھائی یہ 1,20 سے کم کا نہیں ملے گا، تو یہ آگے سے قسم کھا کے کہے گا کہ بھائی اللہ کی قسم پیچھے 1,10 کا چھوڑ کر آیا ہوں، اس طرح پیچھے کسی سے پوچھا ہی نہیں ہوتا، یا پیچھے والا اس کو 1,80 کا دے رہا ہوتا ہے یا 1,60 کا دے رہا ہوتا ہے، اور یہ کہتا ہے میں 1,10 میں چھوڑ کر آیا ہوں، 1,20 میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ بھائی آخر ضرورت کیا ہے ایسی جھوٹی قسم کھانے کی؟ بلا وجہ اپنی عبادت کو آپ خراب کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کے مستحق ہو رہے ہیں۔ تو جھوٹی قسم نہ کھائیں، جھوٹ بھی نہ بولیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں بھائی یہ ہم اتنے پیسے لائے نہیں، مثلاً اس نے آپ کو کہا 2,00,000 روپے، 2,00,000 روپے آپ لائے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں ہم تو 2,00,000 لائے نہیں، تو آپ یہ جملہ نہ کہیں نا، آپ کہیں نہیں بھائی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، ہمیں 2,00,000 میں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں 1,80 میں سمجھ میں آ رہا ہے دینا ہے تو دے دو، نہیں تو کسی اور کوئی اور لے لے گا آپ سے۔ لیکن جھوٹ نہ بولیں، ایسے ہی کہ بھائی یہ جانور تو ہمیں ایسا ہی جانور ہمیں اس سے سستا مل رہا تھا پیچھے،
تو اگر مل رہا تھا تب تو آپ بولیں، اگر نہیں مل رہا تھا تو نہ بولیں، جھوٹ ہے یہ چیز۔ تو خرید و فروخت کے بھی کچھ آداب ہیں جو شریعت نے متعین کیے ہیں۔ تو قربانی کے لیے جب آپ جانور خرید رہے ہیں اور ان چیزوں کا لحاظ کریں گے تو آپ کی جو قربانی کی عبادت ہے وہ اور زیادہ پاورفل اور مضبوط ہو جائے گی۔ تو 5 چیزیں ہیں جن سے آپ کو بچنا ہے خریدتے وقت۔ نمبر 1، جمعے کی پہلی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر 2 لوگوں کا آپس میں سودا بن گیا، ان کا سودا خراب کر کے زیادہ ریٹ لگا کر اس کو دینا تاکہ ان دونوں کا سودا خراب ہو جائے، یہ عمل جائز نہیں ہے۔ چوری کا جانور، چھینا گیا جانور یا چوری کی بھی کوئی بھی چیز، چھینی گئی کوئی بھی چیز خریدنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، اگر خریدنے کی نیت نہیں ہے تو بلا وجہ بیوپاری کو، دکاندار کو تنگ نہ کریں۔ نمبر 5، جھوٹ بھی نہ بولیں اور جھوٹی قسمیں بھی نہ کھائیں۔